قریب قریب تشریف لائے، مل مل کے بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حسن معاشرت اس وقت فروغ پاتی ہے جب ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لیں اور خود کو برے اخلاق سے بچائیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جو حسن معاشرت کا وجود ختم کر دیتی ہے۔ بد اخلاقیوں میں ایک بدخلقی، غیبت کرنا، غیبت کرنے سے باہمی اعتماد اور اعتبار ختم ہوتا ہے اور آپس کا بھائی چارہ اور اخوت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ اتنی بدترین اور غلیظ ترین چیز ہے غیبت، اور المیہ یہ ہے کہ شاید ہی آج ہم میں سے کسی کی کوئی مجلس ہو جو اس سے پاک ہو۔ ہماری مجلسوں کی مرغوب ترین چیز غیبت کا عمل بن چکا ہے۔ کیا دینداروں کی مجلس ہے، کیا دنیا داروں کی مجلس ہے، بس علمان والحفیظ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہیں، لیکن غیبت کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں۔ وہ اللہ نے تمہیں جنت کے مزے دیے ہیں، اپنا گھر دیا ہے، اپنی چھت دی ہے، اپنی زمین دی ہے، سخت گرمی میں ٹھنڈا کمرہ دیا ہے، نرم بستر دیا ہے، اچھی گھر والی دی ہے، اچھے بچے دیے ہیں۔ تو اپنے لیے دنیا کو تو جنت بنا رہے، اللہ نے تمہارے لیے دنیا جنت بنا دی، تم اپنے لیے آخرت میں دوزخ بنا رہا۔ اچھی بات غیبت کرنا، آج ہم میں سے کوئی ہے جو اس سے خالی ہو؟ ہماری مجلسوں کی تکمیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں کسی کی۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ زنا سے کیوں بدتر ہے؟ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیوں ہے؟ زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جو کر بھی رہا ہے اس کو پتہ ہے گڑبڑ ہے، اور غیبت کو کوئی گناہ سمجھتے ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے غیبت کی برائی بیان فرمائی کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو جس کو وہ برا سمجھتا ہے، یہ غیبت ہے۔ جو کسی نے صحابہ میں سے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس میں ہو، پھر آپ نے فرمایا وہ بات اس میں ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں ہے
پھر تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ جو کمی کوتاہی ہمارے کسی بھائی میں ہے، اس کی غیر حاضری میں اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اگر وہ دورائی اس میں ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ہوتا نہیں، یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کی سزا بڑی سخت ہے، وہ بہت ہی سخت سزا ہے، بہت ہی سخت سزا ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا سفر معراج میں مجھے جب جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا ایک جگہ پر ایک قسم کے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور تانبے کے ناخن، تانبے کے وہ بڑے بڑے، اور وہ اس سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنا سینہ نوچ رہے ہیں، اس سے گوشت پکاڑ رہے ہیں اپنا چہرے سے، سینے سے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ غیبت کے دو نقصان ہیں، غیبت کے دو نقصان ہیں۔ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، ہماری ساری نیکیاں، جو غیبت کر رہا ہے اس کی ساری نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے سارے گناہ غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ نیکی برباد اور گناہ لازم، اپنی نیکی دوسرے کے پاس چلی گئی اور دوسرے کے گناہ اپنے پاس آ گئے، ختم، کہانی ختم۔ بعض بزرگوں نے اس سے بڑا بچاؤ کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں عجیب بات آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں غیبت سے اتنا بچاؤں، اتنا بچاؤں، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں قیامت کے دن کہ انشاءاللہ نہ میں نے کسی کی غیبت کبھی کی نہ سنی، نہ کی نہ غیبت کرنا بھی غیبت ہے، غیبت سننا بھی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کی عادتیں ابھی بھی ہے، ابھی اس دور میں وہ بزرگ موجود ہیں، ان کی مجلس میں ان کو ملنے کے لیے بھانڈ میراثی تک آتے ہیں، تو وہ ملتے ہیں سب سے، تو سب سے ملتے ہیں، وہ سب کچھ سناتے ہیں، آگے لطیفے بھی سنا جاتے ہیں اور سارا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن غیبت نہیں۔ غیبت کرنے والے کو وہ کہتے ہیں بھائی وہ دروازہ ہے، وہ دروازہ۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حالات میں لکھا ہے، ایسے قرآن پر ہاتھ مار کے فرماتے بھائی ہماری مجلس میں غیبت نہیں ہوگی کسی کی، چاہے ہمارا کتنا بھی مخالف کیوں نہیں، ہماری مجلس میں کسی کی غیبت نہیں ہوگی۔ غیبت کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے اور بہت موضوع ہیں گفتگو کریں، یہ غیبت ہی رہ گئی ہمارے پاس جو ہم نے کر دی۔ تو فرمایا کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں ہوگا، غیبت کی پوچھ نہیں ہوگی۔ میں نے نہ کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی ہے نہ سنی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو گیا بھائی چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم غلط کہہ رہے، یا چلو یہ نہیں کہہ رہا تم غلط کہہ رہے، چپ کر رہا ہے بھائی یہ غیبت ہے، گناہ ہے، خاموش رہو، نہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی غیبت نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں آداب معاشرت بیان میں کثرت سے، تو اس میں یہ بھی کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی یہ بتاؤ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بکری تم اس کو ناپسند کر رہے وہ کہ غیبت کرنا کسی کی، یہ کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیا ہے؟ گوشت کھانا، گوشت نوچنا، گوشت نوچنا اور مرے ہوئے کا یہ کس کی عادت ہے؟ درندوں کی عادت، درندوں کی عادت۔ تو غیبت سے اس نے معاشرت کی اور محبت اور مودت کی اور آپس کے اعتماد اور اعتبار کی جڑ ہی کٹ جاتی۔ اس لیے ہم یہ نیت ہے کہ ہم نہ کسی کی غیبت کریں گے نہ کسی کی غیبت سنیں گے۔ بس جانا ہے اور سب بھائی دیکھو بھائی غیبت نہیں کرنی، اپنی بات کرو، کوئی اور بات کرو، غیبت نہیں، برائی نہیں کسی کی کرو۔ دیکھو محبت سے کیا ہے، اگر نئی باز آ رہا ہے تو اٹھ کے تو ہم جا سکتے ہیں نا، ہم چلے جائیں تاکہ مجلس کا جو وبال ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ اس کی حوصلہ شکنی جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ لعنت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوگی۔ یقین کریں ہمارا بہت برا حال ہے اس میں، صرف یہ نہیں کہ دنیا دار طبقہ، سیاستدان طبقہ نہیں، اس میں دیندار بھی شامل ہیں، ان کی بھی مجلسیں تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک غیبت نہ ہو۔ اور بعض دفعہ اشارے سے بھی غیبت کا گناہ ملتا ہے۔ کوئی چھوٹے قد کا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں بس غیبت ہو گئی، غیبت ہو گئی، یہ جو اشارہ کیا نا غیبت ہو گئی۔ اشارے سے بھی بعض دفعہ اس سے بچیں، ہر حال میں بچیں، ہر جگہ بچیں اور بچائیں لوگوں کو۔ جہاں بھی غیبت ہو رہی ہو، تو ایک بزرگ ہمارے گھر آئے، انہوں نے فرمایا، ہمارے استاد تھے، وہ جس مجلس میں کہیں بیٹھتے تو اکثر چپ کر کے بیٹھتے تھے، باتیں سنتے تھے سب کی، بہت بڑے علماء والے تھے، بڑے مفتی تھے، خاموشی سے باتیں سنتے تھے، دو ایران دوران کی باتیں، لیکن جہاں کسی کی غیبت آئی زور سے کھانستے تھے۔ وہ اگر غیبت کرنے والا نہیں سن رہا، نہیں سمجھ رہا، آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی اب ہمارا کام کرو، اب ہمارا کام کرو، اب ہم تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ کہہ کے چلے جاتے۔ تو ہم بھی کوئی اس کو روک تھام کا کوئی سلسلہ کریں، اگر کوئی نہیں روکتا، وہ منہ زور ہے، اوور سپیڈ چل رہا ہے، لمٹ کراس کیے ہوئے، تو ہم خود تو اٹھ سکتے ہیں نا، چلو السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں، ہمارا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔